ناول القمر مکذوب، مطلب داغدار چاند، رائٹر رمشا ریاض، قسط نمبر 3۔ ماہم وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں وہ سارا سامان کھول کے بیٹھے ہوئے تھی۔ جی، وہ سپاٹ چہرہ لیے بولی۔ تم فری ہو تو کچھ بات کرنی ہے؟ وہ اس کے بیڈ پہ بیٹھ کر بولی۔ بولے، میں سن رہی ہوں، وہ بنا پلٹے بولی۔ ایک فیملی ہے، میرے جاننے والے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں، منع کر دیں؟ وہ مہرو کی بات کاٹ کر رسانیت سے بولی۔ پر وہ کچھ کہنے کو ہوئی، وہ ایک دم پلٹی۔ پر کیا؟ بویں تنی ہوئی تھی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگی۔ شاید۔ اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ تمہارے بابا؟ وہ نامحسوس انداز سے بولی۔ وہ میرے بابا ہیں، مجھے ان کا فیصلہ منظور ہے، مگر وہ میری پسند رد نہیں کریں گے۔ وہ ہر اعتماد سی فریم دیکھنے لگی۔ سو کیوٹ کپل، عائزہ اور ہاشم کو ساتھ دیکھ کر وہ خوش ہوئی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ وہ مہرو کی طرف پلٹی۔ وہ مصنوعی سا مسکرائی اور سر ہلایا۔ ماہم کو اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ مسکان فریب ہے۔ کب لا رہا ہے وہ رشتہ؟ وہ سیریس بھی ہے یا؟ مہرو نے استزائیہ سے بولی صورت کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی، فی الحال تو میرا انٹر ہوا ہے، آگے پڑھنا ہے، کچھ بنوں گی تب اس بارے میں سوچنے کا وقت نکالوں گی۔ وہ کندھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ چلو میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، مہرو اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، بی بی سی رپورٹر نہ بنے، میں آرام سے خود بات کر لوں گی، وہ سختی سے بولی۔ تم بچی ہو ماہم، یہ فیصلے بڑے کرتے ہیں، وہ باری آواز سے بولی۔ ہمارے قانون میں لکھا ہے کہ 18 سال کا لڑکا لڑکی بچہ نہیں رہتا، اس لیے میں صحیح وقت کے انتظار میں ہوں۔ وہ اٹھ کر بیڈ پہ جا بیٹھی۔ تم بہت بدل گئی ہو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیا کروں، رویوں نے بدل کے رکھ دیا ہمیں، ورنہ پہاڑ آسانی سے سرکہ نہیں کرتے، وہ معصوم چہرہ بنا کر بولی۔ مہرو نے اسے غصے سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ آپ نے کبھی رحم نہیں کیا، مجھے میرے باپ سے دور رکھا، حالانکہ آپ جانتی تھی۔ الفراق اشد من موت۔ اس نے گال پہ گرنے والے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور پھر سے کام میں جت گئی۔ ہیلو زریمہ۔ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہے مہرو، دندے کے وقت کال کیوں کرتی ہو؟ فون پہ باری آواز ابھری۔ وہ آواز مردانہ زنانہ آوازوں میں شمار نہ ہوتی تھی۔ وہ مجھے تمہارا مشورہ چاہیے، وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ اکاؤنٹ نمبر یاد ہوگا؟ دوسری طرف کہکا گونجا۔ اف، تمہاری بات پیسوں سے شروع اور وہیں ختم، وہ ناگواری سے بولی۔ پاٹ کسی اور کو پڑھانا، کام کی بات کر، وہ بیزار ہو کے بولی۔ مہرو اب اسے سارے راز و نیاز بتا رہی تھی۔ او تو لونڈے کا چکر ہے؟ زرعیمہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں، اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، وہ ماتھا دبا کر بولی۔ کرنا کیا ہے؟ لڑکی کو کھونٹے سے باندھ دے، زرعیمہ نے نخوت سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ مطلب یہ کہ اس لونڈے کے ساتھ رخصت کرو اسے، اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، وہ قہر برساتی ہے۔ وہ پھر سے چکر کاٹنے لگی۔ تو میرا دماغ مت کھا، دندے کا وقت، کسٹمر لوگ ہیں، ابھی منحوس آواز بند کر۔ زرعیمہ نے کال کاٹ دی۔ وہ سپٹا کر رہ گئی۔ ابھی جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا، وہ فون بجا کر بولی، اور پھر اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور ہونٹوں پہ ڈیول مسکان تھی۔ ہاشم اخبار پکڑے اس میں محو تھا، ابراہیم کمپیوٹر میں مصروف تھا۔ ہاشم، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ مہرو سمٹ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سن رہا ہوں۔ بنا ماتھے پر کوئی شکن لائے وہ اخبار کا صفحہ پلٹنے لگا۔ ابراہیم، آپ کمرے میں جاؤ، مہرو نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بٹ مما تھوڑا، وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو ماہم، مت بنو زیادہ، وہ اسے گھورنے لگی۔ ماہم کے نام پہ ہاشم نے سر اٹھا کر مہرو کے چہرے کو دیکھا۔ ابراہیم پیر پٹکتا چلا گیا۔ ماہم کا کیوں تذکرہ کیا جہاں؟ ہاشم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، وہ دو ٹوک بولی۔ مہرونسا، دائرے کے اندر رہ کے بات کرو، ماہم بیٹی ہے میری، اور میں کیا ہوں؟ بس ان بچوں کی نگرانی، وہ جو آئے من مانی کرتی رہے اور میں سب دیکھتی رہوں؟ وہ آواز سے رونے لگی۔
تماشا مت بناؤ مہرو، بات بتاؤ کیا ہے، ہاشم سرد لہجے میں بولے۔ ماہم کے چال چلن میں تبدیلی، وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، اپنی مرضی سے کبھی کدھر جاتی ہے کبھی کدھر۔ ماں ہوں آخر، فکر ہے۔ وہ پلو سے آنکھیں پونچھ رہی تھی جن میں آنسو نہیں مگر مگرمچھ کے آنسو تھے۔ ہاشم نے آہ بھری، اب تمہاری اتنی سی بات کے لیے میں اسے گھر سے تو نکالنے سے رہا، جوان خون ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جوان خون کو زیادہ آزادی نہ دے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ مطلب؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی طرف مڑے۔ میرے ایک جاننے والے اس کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، ویل سیٹل لڑکا ہے، دبئی میں ہوتا ہے، فیملی بزنس ہے، ماہم عیش کرے گی۔ وہ بنا کسی ٹھہراؤ کے بولتی گئی۔ مہرونسا، یہ 21ویں صدی ہے، نہ کہ پرانا دور کہ اپنی پسند بچوں پہ تھوپ دو۔ میری بیٹی جہان اور جس سے بولے گی میں اس سے شادی کراؤں گا۔ ہاشم نے حتمی فیصلہ کیا۔ تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، ناک جب کٹے گی تب سمجھ آئے گی آپ کو، عشق جو چلا رہی ہے آپ کی لاڈلی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں نچاتے ہوئے بولی۔ تم میری معصوم بیٹی پہ الزام تراشی کر رہی ہو؟ مہرو، ان کی آواز بلند ہوئی۔ تو جو سچ ہے وہ سننے کی طاقت بھی رکھے مسٹر ہاشم خان، وہ دوبدو ہو کے بولی۔ مہرو، وہ چلائیں مت، آج تک آپ کی بے رخی سہی، آپ نے حق تو دیا مگر جتانے نہیں دیا، گر سمجھ کے اس جگہ کو سنوارا، مگر یہ تو مجھ پہ ہی تنگ ہو گیا۔ آپ کو آپ کی بیٹی مبارک، کل کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ وہ تلخ لہجہ استعمال کر رہی تھی، پھر وہاں سے کھسک گئی۔ ہاشم اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا۔ پشت سے اسے دیکھ کے وہ پھر سے مسکرائی، یہ شیطانی ہنسی تھی۔ تیرے دماغ کی عورت جب الٹا سوچنے لگے تو شیطان بھی سوچتا ہے کہ یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہ آئی۔ شام کو سب کھانے کی میز پہ موجود تھے۔ ہاشم کے والدین اس سے ملنے آئے تھے۔ ماہم ٹیبل سے جلد ہی اٹھ گئی۔ یہ بات سب نے نوٹ کی۔ اس نے کھانا جیسے بس چکھ کے چھوڑ دیا۔ ہاشم نے معذرت کی کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ مہرو نے منہ بنایا تو ہاشم نے آنکھیں نکالی۔ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ سائقہ نے ماہم کے کمرے کا رخ کیا۔ دادو، انہیں دیکھ کے وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میری لاڈو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں میچ گئی۔ ماہی، انہوں نے آرام سے پکارا۔ جی دادو، اس کی آواز پست تھی۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں دادو، دل باری سا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ سے کھیلنے لگی۔ کوئی پسند آ گیا ہے؟ وہ بلا تکلف کے بولی۔ آپ میری پارٹنر ہیں تو بتانا تو بنتا ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ مطلب کوئی ہے؟ وہ اس کے سر پہ چپت لگا کے بولی۔ ویسے میں روایتی دادی کی طرح ہوتی تو میں آپ سے 100 کلومیٹر دور ہوتی، وہ آنکھ مار کے بولی۔ چپ شری لڑکی، انہوں نے اس کا کان کھینچا۔ دادو، وہ کان چھڑا کے بولی۔ چلو شروع کرو۔ دادو، شروع کہاں سے کروں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ جہاں سے دل کے تار سے چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی وہ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر بولی۔ ویل، میں اتنا تو نہیں جانتی۔ دادو، اس کا نام وائز ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے، اسکول کے پارک میں ملا تھا، اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے، باقیوں سے الگ ہے۔ وہ شرما رہی تھی اور دادی سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ کہ اس نے مجھے چاند سے تشبیہ دی۔ وہ منہ چھپانے لگی۔ یہ تو عام باتیں ہوئیں، سب لڑکے یہ کرتے ہیں۔ کیا اس نے کبھی تمہیں کچھ دیا یا کوئی ڈیمانڈ کی؟ دادی آخر اتنی بھی ماڈرن نہیں تھی۔ نو دادو، یو نو می ویری ویل، میں 3rd کلاس لڑکیوں کی طرح عشق نہیں لاتی۔ میں نے اسے رشتہ لانے کا بولا تو اس نے کیا کہا؟ دادی فٹافٹ بولی۔ انتظار کا بولا، اور یہ ایک گفٹ کی۔ اس نے آرام سے تکیے کے نیچے سے بک نکالی۔ آرٹ آف لو۔ دادی نے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ تم نے پڑھی یہ بک؟ وہ کتاب کا جائزہ لینے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی، وہ معصومیت سے بولی۔ تو پھر؟ دادی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وائز نے بولا تھا جب تمہیں پیار ہوگا شاید تمہیں تب سمجھ آئے، جب پھر تمہیں کوئی پیارا مل گیا تب تم اس کتاب کے لفظ جان سکو گی۔ وہ نارمل انداز میں بتانے لگی۔ تو مطلب ابھی تم اس فیز میں نہیں پہنچی، تو کیا تم انتظار کرو گی؟ دادو کی آنکھیں چمکی۔ آپ بتائیں، وہ تھوڑی ٹانگوں پہ رکھ کر بولی۔ مجھے ملوا سکتی ہو؟ وہ چہر کے بولی۔ کیسے؟ کب؟
ویسے ہی جیسے خود ملی وہ اس کو ڈپٹ کر بولی، تو ہو جائے سرپرائز پھر وائس کے لیے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو کے بولی، یس۔ دادی نے تالی کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو ماہم نے ساتھ دیا۔ آئی لو یو دادی۔ اس نے زور سے دادی کے گالوں پہ کس دی۔ میں بھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ یہ بھی راز ہی رہے گا نا؟ وہ دادی کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہاری دادی تمہارے پول کبھی نہیں کھولے گی، فکر نہ کرو۔ دادی نے اس کو ہلکا سا مارا۔ اب وہ دونوں گپے لگا رہی تھی۔ ہاشم، سائقہ نے بیٹے کو پکارا جو ٹیبل پہ لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ جی ماں، ادب سے بولا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے مہوش کے ہاں، تو میں چاہتی ہوں ماہم بھی میرے ساتھ چلے۔ وہ سیب کاٹ کر بولی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 60 سال کی ہیں۔ انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ ماں جی، آپ کی ہی بیٹی ہے، ہاشم مسکرا کے بولا۔ وہ تو ہے، پر تم باپ ہو، تم پہ زیادہ حق ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ ماں، وہ ان کی طرف آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ اپنی لاڈلی سے پوچھ لیں، اس کا منہ تو پہلے سے ہی لٹک جاتا ہے، جب بھی باہر جانے کی بات کرو وہ ٹال دیتی ہے۔ وہ کوفت سے بولے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، تم حامی بڑھو بس۔ وہ انہیں اعتماد میں لے کر بولی۔ میری طرف سے اجازت ہے، وہ ماں کے ہاتھوں پہ پیار کر کے بولے۔ ماہم، دادی نے سیڑھیاں چڑھتی ماہم کو آواز دی۔ وہ مسکرا کے دادوں کے پاس آئیں۔ اسلام آباد جاؤ گے میرے ساتھ؟ وہ دانت جما کے بولی۔ جی، اس نے منہ پھیلایا۔ ہاشم نے غور سے اس کے منہ کو دیکھا۔ مجھے پتا تھا ماں یہ نہیں جائے گی۔ ہاشم نے زور سے آنکھیں بند کی۔ پیار ہوتا تو جاتی۔ دادی نے شکوہ کن انداز سے منہ پھیرا۔ ارے دادو، میں نے منع تھوڑی کیا۔ وہ ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تو مطلب جاؤ گی؟ دادی نے سوالیہ اسے دیکھا۔ کیا کروں بابا؟ اس نے بولی شکل سے ہاشم کو دیکھا۔ پیکنگ ماہی، وہ مسکرا کے بولے۔ آپ رہ لیں گے میرے بغیر؟ وہ اداسی سے بولی۔ سب رہ لیتے ہیں ماہم، ویسے بھی جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو۔ میں پیکنگ کر لوں؟ اس نے راہ فرار لی۔ ہاں، شرما گئی۔ دادی نے ہانک لگائی۔ ہاشم اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ماہم نے سیڑھیاں چڑھتے دادی کی طرف انگوٹھا بلند کیا، جیسے بتا رہی ہو مشن پاسڈ۔ دادی نے بھی ایسے ہی کیا۔ مہرو جو یہ سب دیکھ رہی تھی، جلن میں غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہم نامی وجود کو مسک کے رکھ دے۔ اسے پہلے ہی دادی پوتی سے چڑ تھی۔ مارے تیش کے وہ درام سے دروازہ بند کر گئی۔ ہاشم نے دیکھا تو نخوت سے کام میں لگ گیا۔ دادو یار، ٹھیک تو کر رہے ہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگ رہا ہے۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے وہ بے چینی سے بولی۔ کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں ہم؟ آخر لونڈے کی کانچ پڑتال ضروری ہے، ورنہ گڑیا حالات بہت خراب ہیں۔ لڑکیاں گھر والوں سے پردہ رکھتی ہیں اور وہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی تم کسی کو یہ مت بتاؤ کہ میرے گھر والوں کو کچھ نہیں معلوم۔ اگلا بندہ گات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، سمجھی؟ انہوں نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھائیں اور ماہی نہ سمجھے، ایسا ہوا ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ گڈ، ہم مہوش کے ہاں رکیں گے، پھر اپنا کام بھی دیکھ لیں گے۔ مہوش ان کی بڑی بہو تھی، شعیب ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ اپنے بزنس میں مصروف تھا۔ مہوش ان کے آنے کی آمد کا سن کے خوش ہوئی اور وہ عائزہ اچھی دوستیں تھیں۔ مہرو کو وہ ایک نظر نہ بائی، اس لیے وہ بہت کم ہی ہاشمی ہاؤس جاتی۔ وہ صبح سے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس نے پردے سرکائے، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ اس کی بیٹی کرن کسی لڑکے کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ اس کے کپڑے چست تھے۔ مہوش نے تعصب سے اسے دیکھا۔ لڑکا اسے فلائنگ کس دے رہا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کی طرف آئی تو لڑکا گاڑی کھڑی کر کے دوسری لڑکیوں کو اشارہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک لڑکی کے ہمراہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ مہوش نے سر تھام لیا۔ کرن منہ میں ببل چباتی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، آنکھوں میں سرخیاں لے کمرے میں جانے لگی تو مہوش اس کے سامنے آ گئی۔ واٹ؟ وہ نخوت سے سر ہلا کر بولی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لہجے میں سختی تھی۔ جنت سے، وہ چبا کر بولی۔ یہ تمہیں رنگے دکھنے والی جنت تمہارے لیے جہنم کی آگ بھڑکا رہی ہے، وہ دانت جمائے بولی۔ ایک نامحرم کے ساتھ تم دندناتی پھر رہی ہو؟ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اس کے بازو کو گرفت میں لیے پوچھ رہی تھی۔ اب کیا پاٹ پڑھا رہی ہیں مما؟ اب تو وہ درد گزر گیا۔ دن بچپن میں سکھاتے ہیں نا، تب تو کیمسٹری بایو کی کتابیں رٹاتے تھے، تب نہیں خیال آیا یہ فرق بتانے کا۔ وہ زخمی سا ہنسی اور کمرے میں بڑھ گئی۔
مہوش نے آواز دی مگر وہ ڈیٹ بنتی دروازے پہ قفل لگا گئی۔ یہی شاید اس کے دل کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ صحیح تو کہا اس نے، جب پودے درخت بن جائے تو ٹہنیاں شاخیں بن جاتی ہیں جنہیں سیدھا کرنا مشکل ہے، اور اگر کاٹو گے تو نقصان بھی خود کا پانی کے سر سے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اب اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب بچے جوانی کی دہلیز کو چھونے لگے تب محرم نہ محرم رشتے ان کے گوش گزار کرنے چاہیے۔ بچپن کی کئی چیزیں وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ مہوش نے ضبط سے کمرے کی طرف دیکھا، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے وقت ان کی گاڑی مہوش کے گھر کے سامنے رکی۔ مہوش کا بڑا بیٹا ہمدان انہیں ریسیو کرنے گیا۔ مہوش نے کرن کو سمجھا دیا تھا کہ حرکات کو کنٹرول میں رکھے، اب آگے کیا ہو یہ قسمت نے طے کرنا تھا۔ فلیش بیک: یاسر عالم صوفے پہ بیٹھ گئے، افق انہیں دیکھتا گیا۔ آگے کیا ہوا تھا ڈیڈ؟ وہ تجسس سے بولا۔ آگے کی کہانی کچے پکے راستوں سے گزرتی ہے، مجھے صحیح سے کچھ خاص نہیں پتا افق، پر جو ہوا غلط تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے آئی تھی تو گھر میں سرد جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ لوگ اسے اٹھانے آئے مگر خوش قسمتی تھی کہ وہ یہاں نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہاشم کی ماں کو اٹیک ہوا اور ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس بچی نے کچھ دنوں میں گھر چھوڑ دیا۔ ہاشم نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود رہا۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، یاسر عالم دکھ سے بولے۔ آگے کی کہانی کیا ہوگی؟ افق نے سوچا۔ خیر اللہ بہتر کرے۔ اس بچی کے جانے کے بعد اس کے کمرے سے ایک کتاب ملی تھی جسے ہاشم سینے سے لگا کے رکھتا ہے، آرٹ آف لو۔ افق کے ذہن میں پھر سے وہ سفید پوش کا عکس واضح ہوا۔ اس نے خیال جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس کی زخمی مسکراہٹ یاد آتے ہی افق کے دل کا درد شروع ہو گیا۔ تم جاؤ یونیورسٹی، وہ اسے حکم دیتے ہوئے اٹھے۔ جی، وہ بغیر کسی بحث و مباحثہ کے اٹھ گیا۔ ریڈی ہو کے بائک سٹارٹ کی مگر عکس اس کا راستہ دھندلا رہا تھا۔ مس چندا تم رائٹ پرسن ایٹ رانگ پلیس، اس نے خود سے تبصرہ کیا اور چل دیا۔ افق کو شام کا انتظار تھا، اس کی عادت بن چکی تھی، اور یہ بھی پہلی بار تھا۔ لا پھر ایک بار وہی بات دے جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ موسیقی کا شور اور گنگنوں کی آواز سے کوٹھا جھوم رہا تھا۔ نشے میں دھت نوجوان طبقہ رقص کرنے میں مشغول تھا۔ دو شیزائیں ادائیں دکھا رہی تھیں، محفل میں گشی تاری تھی۔ تارا رقص کر رہی تھی، اس پہ نوٹ برسائے جا رہے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر دل کٹ رہا تھا۔ یہ صرف وہاں پہ موجود طوائفیں ہی جانتی تھیں۔ کہاں بکتے ہیں کوٹھوں پہ جسم محسن، یہ تو ایمان ہوتا ہے مرد کا جس کی قیمت وہی لگاتا ہے۔ بائی مسکان سجائے تارا کو حسرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ رقص ضرور ختم ہوا، کوٹھے کے کئی دروازے بند ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں عورت کی عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آیا کرتی، یہاں پر ایسا نہ تھا۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ وہ ڈائری پہ جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ میں مربوط تھی، اپنے بخت کے رنگ میں۔ ان سب کو سن سن کر قدرت کا کاظمی کا دماغ گھوم رہا تھا، اور دوسرا وہ شخص تھا جو اپنے روم میں بیٹھا کافی کا مگ پکڑے مزے سے گونٹ گونٹ کافی کے برتا، ساتھ میں سامنے ٹی وی چینل پر چلتی اس خبر کو سن کر ہنس رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب دیکھ کر قدرت کاظمی کی شکل تو دیکھنے والی ہوگی۔ ہائے کاش کہ میں اس وقت وہ منظر اپنی ان نگاہوں سے دیکھ پاتا، کاش۔ وہ حسرت سے یہ کہتا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ تو بس ایک ٹریلر تھا، باقی کی فلم تو ابھی رہتی ہے مسٹر قدرت کاظمی، بس دیکھتے جاؤ میرے انتقام کو، وہ حقارت سے کہتا کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا گیا۔ سچ کہتے ہیں رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر گناہ کو چھپا دیتی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو انسان کا کیا بنتا؟ ہر گناہ کو وہ رات کے وقت ہی کرنا بہتر سمجھتا ہے، چاہے وہ چوری ڈاکہ قتل یا زنا ہو، مگر بھول جاتا ہے ایک ذات ہے جو کرے اندھیرے میں چلتی چونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ مگر افسوس، خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی سانس روک نہیں سکتی، میں ہجرت نہیں کر سکتی، میں بے بس ہوں۔ کیا کوئی مجھے یہاں سے نکال کے لے جائے گا؟ اس طرح کے سوال کرنے میں بند ہر دیے ہیں۔ بائی اچھی ہے، مجھے نمائش کرنی پڑی جسم کی، پر میرے جسم کی قیمت نہیں لگی۔ کیوں؟ میں جانتی ہوں، مگر میں بے آواز ہوں،
ہاں، کیونکہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ بے آواز ہوتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ شاید ایسا ہی تھا میرے وقت میں۔ نہ جانے کب آزادی ملے گی۔ کوئی آزاد کر دے مجھے، کوئی مجھ سے میری سانس چھین لے، مجھے تب گھٹن نہیں ہوگی، مگر ابھی ہو رہی ہے۔ سیاہ بخت ماہم، کئی آنسو اس صفحے کو گیلا کر چکے تھے۔ وہ ایسے ہی ڈائری منہ پہ رکھ کے آنکھیں موندنے لگی۔ نیند کوسوں دور تھی، مگر آنکھوں سے بہتے ریلے سے نیند کا فاصلہ ختم ہو چکا تھا اور وہ سو چکی تھی۔ صبح کی کرنیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اس وقت ہاف سلیو شرٹ پہنے سویا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نیلی رگیں واضح ابھری ہوئی تھیں۔ کچھ بال اس کے ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ مسکین سا منہ بنا کر وہ اٹھا، انگڑائی لی، پھر پرسکون سا منہ بنا کر نماز کی تیاری کی۔ غرض واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ جائے نماز پہ بیٹھا تھا، پھر اس کے کانوں میں وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ نماز مومن کی معراج ہے افق، اس میں خیانت مت کرنا۔ بے شک تمہیں نماز میں سکون نہ ملے، مگر پڑھنا ضرور۔ بے دلی سے پڑھی گئی نمازیں خلوص سے خالی ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں خلوص نہ حاصل ہو تو سمجھ جانا تمہارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے۔ چندہ اس کے کانوں میں جیسے سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کیے وہ اس آواز کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ آواز چندہ کی تھی، وہ اس کا سکون بن رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا۔ ٹریک پہ وہ دوڑ رہا تھا، ہیڈ فونز لگا کر وہ ورزش کرنے میں مشغول تھا۔ I do the same thing. I told you that I never would. I told you I change. Even when I know I never could. Know that I can. Nobody as good you. I need your stay. I need your stay. میوزک کی آوازیں اسے اور بھی جوش دلا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا احساس تھا جو اسے مسکرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بعض احساس آ کے انسان کو ایک مسکان دے جاتے ہیں۔ افق کا بھی ویسا ہی حال تھا۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کوٹھے والی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افق تو دماغ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے کیا؟ افق، بازار کی زینت گھر میں نہیں لائی جا سکتی۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اسے چکر آنے لگے۔ اس نے بینچ کا سہارا لیا، مگر وہ سنبھل نہ سکا۔ اس کو زمین گھومتی نظر آئی اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لی تو خود کو بستر پہ پایا۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ادھر ادھر دکھائی دیا تو کوئی نہ دکھائی دیا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا، ایک بیڈ تھا، سائڈ ٹیبل اور ایک بڑا شیشہ۔ فرش پر کارپیٹ تھا۔ ڈیسنٹ رنگ کا کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں پہ رہنے والے کو رنگ متاثر نہیں کرتے۔ وہ باری سر تھامے اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ پھر اسے جو سر مشین کی آواز آئی تو اس نے دیکھا سامنے ہی چھوٹا سا کچن نظر آیا جس میں کوئی جوس بنا رہا تھا۔ اس کی پشت افق کی طرف تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا کچن کی طرف گیا۔ برخودار اٹھ گئے۔ مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاشم انکل؟ اس نے اسے دیکھا۔ وہ پلٹے اور مسکرائے۔ انکل، میں یہاں کیسے؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ ڈونٹ وری جینٹل مین، میں کڈنیپ نہیں کرتا۔ وہ دل خیز مسکراہٹ لے کے بولے۔ ہاں، مجھے کڈنیپ کر کے ملے گا بھی کیا؟ وہ سٹول کھینچ کے بیٹھا۔ لو، یہ جوس پیو۔ انہوں نے گلاس میں جوس انڈیل کے اس کی طرف بڑھایا۔ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں بوڑھا آدمی تمہیں اکیلے یہاں نہیں لا سکتا تھا تو مدد لینی پڑی۔ باقی کا جوس وہ دوسرے گلاس میں نکال رہے تھے۔ کس نے کہا آپ کو آپ بوڑھے ہیں؟ وہ تعجب سے بولا۔ غم وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرائے۔ افق نے تعصب سے آنکھیں جھکا لیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے انکل، وہ ہمت جتا کے بولا۔ انسان ہمیشہ آسانیاں ہی مانگتا ہے۔ اس کو مشکل حالات میں بھی ڈیکنگ کرنے کی پری پلاننگ کرنی چاہیے۔ نوجوان، وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولے۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل۔ جب چیزیں تمہیں آسانی سے ملیں گی تو تمہیں ان کی قدر نہیں ہوگی، مگر جو چیز تم جتن کر کے حاصل کرو گے وہی تمہاری زندگی کا اصل سرمایہ ہوگا۔ اس لیے آسانیاں مت تلاشو۔ بی دا کنکویرر، بی دا وزٹر، بی دا کمپیٹیٹر، بی ایکسپلورر۔ شیور انکل، وہ مسکرا کے بولا۔ کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ افق نے نظر دوڑا کر کہا۔
نہیں، میں اپنی تنہائی کے ساتھ رہتا ہوں، اور جس کے ساتھ تنہائی ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشم اب فریج میں کچھ تلاش رہے تھے۔ تنہائی آپ کو کاٹتی نہیں؟ مطلب آپ تنگ نہیں ہوتے؟ افق کے تاثرات نرم تھے۔ نہیں یار، اب عادت ہو چکی ہے، اور عادتیں انسان کی دشمن ہوتی ہیں۔ وہ پلٹے تو ہاتھ میں دودھ کا پیکٹ تھا۔ آپ کی فیملی؟ افق نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ تھی، پھر بکھر گئی، ہاشم نے سرد آہ بھری۔ افق جانتا تھا وہ اپنی بیٹی کو مس کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کاش وہ ان کی بیٹی سے اس کو ملا سکتا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ افق کچھ کہنے کو ہوا تو ہاشم کا فون رنگ ہوا۔ وعلیکم السلام۔ جی اسلم صاحب۔ او اچھا، جی میں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ جی۔ افق ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب وہ کار پہ مصروف تھے۔ برخودار، مجھے تو جانا ہے میٹنگ کے لیے، تم آرام کر سکتے ہو؟ ہاشم نے فون پاکٹ میں اڑسا۔ نہیں انکل، بہت شکریہ، میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ افق اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یار تم ٹھیک نہیں ہو؟ ہاشم نے سرزنش کرتے ہوئے بولا۔ مرد کو کچھ نہیں ہوتا انکل، وہ ہنس کے بولا۔ مرد کو ہی تو ہوتا ہے افق، وہ عجیب سی ٹون میں بولے۔ ان کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ کوئی نہ انکل، میں آؤں گا اگلی بار، مگر آپ کی تنہائی کا ساتھی بن کے۔ افق نے مسکرا کے اجازت لی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے کمپنی مل جائے گی، ہاشم نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ ابھی چلتا ہوں۔ افق نے مسکان کا تبادلہ کیا۔ ہم خیال رکھنا اپنا۔ ہاشم اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور افق اپنے گھر کی طرف نکل چکا تھا۔ اس کا گھر 10 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ نگاہیں پھسل کر پھر تم پہ ٹھہر جاتی ہیں۔ میں کوشش بھی کر لوں یار تیرا عکس کیسے مٹاؤں؟ آج وہ کافی دنوں بعد آیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر کا نظارہ کرے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ 2 قسم کی آنکھیں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں، جذبات سے بڑی آنکھیں اور پھر جذبات سے خالی آنکھیں۔ کوٹھے میں موسیقی کا سماں تھا۔ وہ پھر ہڈی میں آیا تھا، سر ڈکا چھپا۔ وہ نروٹھے پن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ استحضاء سے اسے دیکھنے لگا۔ عادتیں کتنی بے باک ہو جایا کرتی ہیں، خاص طور پہ جب انسانوں کی عادت ہو جائے۔ وہ نظر پھیر کر بولی۔ تو محترمہ کو عادت ہو گئی ہے میری؟ وہ اسے زج کرنے لگا۔ انصاف جب کچھ نہیں پا سکتا تو خوش فہمی پا لیتا ہے صاحب۔ وہ بھی سوا سیر تھی۔ اوہ، ایسا ہے تو ایسا ہی رہنے دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اسی کھڑکی کے پاس گیا جہاں وہ تھی۔ وہ کترا رہی تھی۔ چندا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کر کھڑا ہوا۔ سب سے زیادہ زیرک گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ ٹھنڈی سانس لینے کے بعد وہ خود بولا۔ ازدواجی تعلقات کو سرِ عام بازار کی رونق کرنا یا قتل کرنا، زنا یا جسم کی نمائش، یہ واضح طنز تھا۔ زیرک گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں اس وقت ہلچل مچا رہا ہے افق، وہ سپاٹ چہرے سے بولی۔ مطلب؟ وہ اٹھا کر بولا۔ ڈونٹ فائنڈ دا سین ان کلب اور پارٹیز، جسٹ پیک انٹو یور ہارٹ اینڈ سی اف دیئر از تکبر۔ ابلیس سے زیادہ کوئی عابد نہ تھا مگر اس میں تکبر تھا، تو اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جانتے ہو سب سے زیرک گناہ میرے نزدیک خود کو برتر سمجھنا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ طنز تھا یا کیا، اگر تم مجھے مقابل میں لا رہے ہو تو۔ عبادات کم پڑ جایا کرتی ہیں، تم کیوں جتاتے ہو عبادتیں اپنی؟ تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے یا رب سے؟ کیا معلوم میں اسے تم سے محبوب ہوں؟ تم کیا لگاؤ گے مول میرا؟ یہ معاملہ میرا ہے، تم مجھ سے بری، میں تم سے دستبردار۔ پڑ گئی نظر اس کی مجھ پہ، بیڑا پار ہو جائے گا میرا۔ میں دل میں کینہ نہیں رکھا کرتی۔ وہ آرام سے جملے ادا کی جا رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجسمہ بن کے سنتا گیا۔ سوری اگر تمہیں برا لگا، اس کے تاثرات نرم پڑے۔ انسان سے زیادہ زیرک اس کے الفاظ ہوتے ہیں افق، ان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ وہ شکوہ کن لہجے میں بولی۔ وہ کچھ پل وہاں چپ چاپ بیٹھا، پھر خاموشی سے نکل آیا۔ یہ بھی پہلی بار تھا کہ اس نے گفتگو ادھوری چھوڑتی تھی۔ چندا کی آنکھیں تپش دے رہی تھیں۔ اس نے بحث نہیں کی اور باری قدموں سے نکل گیا۔ اندھیرے میں اس کے قدم اس کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، آرٹ آف لو۔ اس وقت آدھے سے زیادہ آبادی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار برق کی طرح تھی، اس کی چاپ سنائی نہ دے رہی تھی۔
وہ احتیاط سے قدم اٹھائی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کمرے کے سامنے تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لالٹین روشن کی، پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کھلا پایا۔ وہ اندر کمرے میں گئی۔ کدھر ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں خود غرض دنیا میں، کوئی سرگوشی میں بولی۔ طنز تھا؟ اس نے منہ بنا کے پوچھا۔ شاید۔ پھر اندھیرے سے آواز آئی۔ ناراض ہو؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا، یہاں کون ہے اپنا؟ خفگی بڑی آواز آئی۔ تو پھر اس کا مطلب آج ہمیں پیار کے گن نہیں سکھایا جائے گا؟ لائٹین اس کے چہرے کی طرف کی۔ اس نے فوراً منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے بال براؤن تھے۔ اس نے سائڈ پہ لائٹین رکھی۔ کون آیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کے پوچھا۔ وہی آیا تھا جو تمہاری باتیں میرے منہ سے سنتا ہے۔ وہ ہنسی۔ سامنے والی لڑکی زخمی سا مسکرائی۔ چندا؟ اس لڑکی نے آہستہ سے اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے گال پہ کچھ نشان تھے، خروچوں کے۔ وہ پیاری تھی مگر خوبصورتی مانند پڑ رہی تھی۔ جی چندا کی جان، چندا اس کی تھوڑی پکڑ کر بولی۔ تمہیں اس سے پیار تو نہیں ہوا؟ وہ لڑکی تھوک نکل کر پوچھنے لگی۔ ہونا چاہیے تھا کیا؟ وہ شریر ہوئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے سائڈ پہ ڈمپل پڑا۔ تم جلد ہی آزاد ہو جاؤ گی ماہی، بس تمہارے بابا تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ کیا وہ اس داغدار چاند کو اپنائیں گی چندا؟ وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی لمبی لمبی پلکیں، موٹی آنکھیں، مخملی ہونٹ اس کو نکھار رہے تھے، مگر کہیں کالک تھی جو اس کے دامن کے ساتھ لگی تھی۔ ہم کب باہر جائیں گے چندا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی۔ کل چلیں گے ماہی، وہ اس کے ہاتھ کو نرم ہاتھ میں لے کر بولی۔ مجھے کچھ بکس اور ناول خریدنے ہیں، وہ بے چینی سے بولی۔ ضرور، چندا نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہم کس کے ناول؟ چندا نے حیرانی سے دیکھا۔ پتہ نہیں، بس کچھ بھی چلے گا، وہ رخ پھیر کر بولی۔ اس کا قد کاٹ اچھا تھا، اس کے کپڑے بے رنگ تھے۔ آج ہم نہیں پڑھ رہے۔ چندا اس کی طرف دیکھ کے مسکین شکل بنانے لگی۔ کل پڑھیں گے نا؟ اس نے ٹال دیا۔ کل؟ کس نے دیکھا ہے؟ وہ ہنسی۔ اچھا چلو آرام کرو، چندا نے پیار سے بولا۔ وہ بس سر ہلا گئی۔ کل پڑھیں گے نا، آج نہیں، لڑکی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ ضرور۔ کچھ دیر بات کرتے وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ چندا نے اس کا دروازہ بند کیا اور نیچے کی طرف چل دی۔ اسے اندھیرے میں راستہ عبور کرنا پڑتا، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں ہلچل مچی تھی، سب کے فائنلز چل رہے تھے، سر کھپائے اسٹوڈنٹس نوٹس ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، آرام سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کے رنگ دیکھ کر کوئی بھی بتا دیتا کہ بیچارہ کتنا خجل ہوا ہے۔ یار، میرا سانس سوکھ گیا، دب کر کہہ کر وہ اس پہ گرا تو افق نے اسے پکڑ کر سائڈ پہ بٹھا دیا۔ اس کا سارا وزن افق کے کندھے پہ تھا۔ افق ہلکا سا مسکرایا۔ وہ تو دیکھ کر واضح لگ رہا ہے کہ میرا بھائی کتنا خوار ہو رہا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ شوخا نہ بن، خود تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوگا، شیری نے منہ بنایا۔ وہ کیا ہے، جب آپ اپنی من مرضی سے چلتے ہیں تو وقت سے یہ برداشت نہیں ہوتا تو وہ آپ کی دورے لگوا دیتا ہے۔ اس لیے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کہتی ہے کہ بیٹا وقت کم ہے، خود کو تیار رکھو۔ افق تسلسل سے مسکرا کے بول رہا تھا، اچانک اس کو چپ لگ گئی۔ کیا ہوا، بڑے کیوں لگ گئی؟ شہریار نے اسے ٹوکا۔ ہر چیز کی تیاری پہلے سے کیوں کر رکھتے ہیں شیری؟ وہ آنکھیں اس پہ ٹھکا کے بولا۔ ظاہر ہے یار، ہمیں اچھے گریڈز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آگے جا کے ہمارا اچھا سٹینڈرڈ بنے، ہم سب کی نظروں میں پرفیکٹ رہیں، ہم کامیاب رہیں اور کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ شہری ہاتھوں کے زاویے بنا کر بولے جا رہا تھا۔ افق زخمی سا مسکرایا۔ کیوں مسٹر، یہ اتنا سڑا ہوا منہ کیوں؟ ایسے ہی سوچ رہا تھا، ہماری تیاری بس دنیاوی کسی کو متاثر کرنے کے لیے ہوگی جو ہم ہر وقت کرتے، مگر ہماری اصل زندگی کی تو تیاری ہی نہیں شروع کی، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ ہم بے فکر ہو گئے شیری۔ وہ اداسی سے اسے دیکھنے لگا۔ او بھئی، کہیں تبلیغیوں کے ساتھ تو نہیں اٹھ بیٹھ رہا؟ تو شہری نے تعجب سے اسے دیکھا۔ افق نے منہ بسوڑا، دانت پیستے ہوئے اسے کوہنی ماری۔ ہاں یار، تو کدھر آگے ہی نکل گیا، ابھی وقت ہے، سوچیں گے۔ وہ اس کے کندھے پہ بازو رکھ کے بولا۔ یہی تو وقت ہی تو نہیں ہے، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ موت تم سے کتنی نزدیک ہے، تمہاری ہنسی چھن جائے گی،
شیری تمہیں خوف خدا آ جائے گا، پھر وہ تمہارا دل موم کر دے گا۔ افق کی ٹون میں سباؤ تھا۔ جن جگہوں پہ تو جاتا ہے وہاں وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا۔ میرا خدا بہتر جانتا کہ شیری میں کیوں وہاں جاتا، مگر خدا کی قسم میں نے حرام کے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا، ہم دیکھ یار کہ تو نے مجھے اچھی باتیں بتائی ہیں تو میں بھی ایک بتا دیتا ہوں کہ تمہارے عمل ایسے ہونے چاہیے جن میں صفائی دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ کہنے سے مسلمان نہیں بن جاتا کوئی، بھول گیا؟ اسلام از دا ریلیجن آف بلیفس اینڈ پریکٹسز۔ تو جو آپ کا ایمان ہے وہی عمل بھی ہو، یہی فرق ہے ہمارے دنوں میں، اگر ہم سمجھے تو۔ شیری اٹھ کھڑا ہوا، افق اس کے ہمراہ ہوا۔ ویسے مجھے اچھا لگا تو بدل رہا ہے۔ شیری اس کی منڈی میں بازو ڈالے چل رہا تھا۔ شاید وہ بس اتنا کہہ پایا۔ کینٹین چلیں؟ شیری نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ جی بیوی چلتے ہیں، افق نے ہنستے ہوئے کہا۔ مر جا، شیری نے لعنت بیچتے ہوئے کہا۔ مر مٹ تو چکا ہوں، وہ اپنی ہی دھن میں مولا اور سر پہ ہاتھ پھیر کے مسکرانے لگا۔ شام کو، ڈیڈ آج اتنا کھانا کس خوشی میں؟ افق نے ٹیبل کو سجے دیکھا، مختلف لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ہاشم کو بلایا ہے کھانے پہ یار؟ وہ تیاری دیکھنے لگے۔ ملازم کھانا رکھ رہا تھا، دروازے پہ نوک ہوئی۔ جاؤ افق، یاسر نے حکم صادر کیا۔ اوکے باز، وہ مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ انکل ہاشم کو سامنے پایا تو احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام جینٹل، واٹ اے سرپرائز۔ وہ اسے بغل گیر ہوئے۔ آئیے نا، وہ راستہ دیتے ہوئے سائڈ ہوا۔ ضرور۔ وہ اندر کی طرف بڑھے اور لاؤنج میں رکھے صوفوں پہ ان کی نظر پڑی۔ گھر کافی صاف ستھرا تھا۔ السلام علیکم میرے دوست، یاسر نے آگے بڑھ کر خیر مقدم کیا۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ کیسا ہے یار؟ الگ ہوتے ہوئے بولے۔ میں تو ٹھیک، تم بتاؤ؟ یاسر نے مسکرا کے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک، وہ زخمی سا مسکرایا۔ بیٹھو یار، تشریف رکھیے انکل۔ افق نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاموں کا کب پھر ملازم کو آواز دی کہ پانی لائے۔ ملازم پانی لے کر آیا۔ گھر پہ سارے مرد ہی تھے۔ جب مرد عورت کی حسرت سے واقف ہو جائے تو عورت ان کی دسترس سے چھٹکارا مانگتی ہے۔ تھوڑی بات چیت کے بعد کھانے کا دور چلا۔ افق نے غور کیا، وہ کافی گہری باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں عورت کا ذکر نہ تھا، یہی تو اصلی مردوں کی نشانی ہوتی ہے۔ کھانا واقعی میں بہت اچھا ہے شاموں کاکا، ہاشم نے مسکرا کے ملازم کی تعریف کی۔ شکریہ صاحب، وہ مادری زبان میں بولا۔ کدھر سے سیکھا اتنا اچھا کھانا بنانا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ حساب ہمارا بیوی سے، وہ شرما گیا۔ او، دونوں نے متاثر کی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بھائی، شکریہ تمہارا۔ ارے نہیں صاحب، یہ تو ہمارا کام ہے، وہ مؤدبانہ بولے۔ ہاشم نے احترام سے سر ہلایا۔ کیسا جا رہا ہے بزنس؟ ہاشم نے یاسر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ڈیلز فائنلائز کرنی ہے بس، اچھا ہی جا رہا ہے اب تک۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے بولے۔ گڈ، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ویسے انکل آپ کا بھی تو بزنس ہے نا؟ آپ بھی ادھر ہیں تو کون سنبھال رہا ہے؟ افق نے دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹے، بزنس ڈیلز ادھر کی ہیں، میں تھوڑا سکون چاہتا تھا تب ادھر آیا۔ میرا پی دیکھ رہا ہے، مجھے یہاں کچھ ڈھونڈنا بھی ہے تب ہی آیا۔ ہاشم نے دونوں ہاتھ میز پہ ٹکائے۔ کیا انکل؟ وہ متجسس ہوا۔ کچھ بہت قیمتی، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ او میں سمجھ سکتا ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے، افق ہمدردی سے بولا۔ آمین، وہ نم آنکھوں سے بولے۔ فکر مت کرو، وہ محفوظ ہوگی۔ یاسر نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ کرے یار، وہ ہر پریشانی سے بولا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بات چیت میں مصروف ہو گئے تھے۔ افق ان کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اسے ہوا چاہیے تھی۔ نرم ہوا گزری تو اس نے سکون سے سانس لی۔ پھر سے وہی چہرہ سامنے لہرایا، مگر اس بار چہرہ دھندلا تھا، واضح نہیں تھا۔ یہ بھی پہلی بار تھا۔ جاری ہے۔